السلام علیکم، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ بڑا نازک قسم کا ایک سوال آیا ہے کہ سردی کی وجہ سے چونکہ غسل کرنا آسان نہیں ہے، ایک وجہ تو یہ ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ ایک بچہ ابھی چھوٹا ہے، تو اگر شوہر سے ازواجی تعلقات کے حوالے سے معذرت کر لی جائے کہ جی غسل بھی نہیں ہو سکے گا اور بچہ بھی چھوٹا ہے، اگر دوبارہ حمل ہو گیا، پریگننسی ہو گئی تو مسئلہ بن جائے گا، تو کیا یہ جائز ہے؟ اس سوال کا جواب ہاں یا نہ میں نہیں دیا جا سکتا جی، اس لیے کہ ہر سوال کا جواب ہاں یا نہ میں نہیں ہوتا۔ سب سے پہلی تو گزارش یہ ہے کہ آپ کے علم میں یہ بات ہونی چاہیے کہ اللہ ملک العلام رب الجلال والاکرام نے میاں بیوی کو ایک دوسرے کے لیے باعث سکون بنایا ہے۔ آپ نے شوہر کی بات کی، میں آپ سے ہی ایک سوال کرتا ہوں کہ جس طرح انسان کو پیاس لگتی ہے، جس طرح انسان کو بھوک لگتی ہے، بالکل اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہر بالغ اور صحیح انسان جو سالم ہے، صحت مند ہے، اس کے اندر یہ تڑپ بھی رکھی ہے۔ اگر آپ کو ضرورت ہو، جن کا بھی سوال ہے وہ آپ کا ہے یا کسی اور کا ہے، ظاہر بات ہے یہاں پر سارے ماشاءاللہ بالغ ہی ہیں، شادی شدگان کی اکثریت ہے یہاں پہ۔ اگر آپ کو شوہر کی ضرورت ہو اور وہ یہ عذر پیش کر دے جو آپ اس وقت پیش کر رہی ہیں، تو آپ کا رد عمل کیا ہوگا؟ یقینی طور پر آپ زبان سے کہیں یا نہ کہیں، لیکن آپ کے دل میں یہ بات ضرور آئے گی کہ رب کائنات نے اس شخص کے ذریعے مجھے ایک حلال، جائز اور مقدس راستہ دیا ہے، اور یہ شخص عذر پیش کر کے مجھ سے راہ فرار اختیار کر رہا ہے۔ آپ کے دل میں یقیناً اس کے بارے میں مثبت جذبات نہیں ہوں گے۔ اور میں بہت سارے ایسے مردوں کو جانتا ہوں جو چڑچڑے ہو چکے ہیں، بہت سارے ایسے مردوں کو جانتا ہوں جن کو شوگر ہو چکی ہے اور کئی قسم کی بیماریاں لاحق ہو چکی ہیں، اور اس کی وجہ کیا ہے کہ ان کی معزز، محترم اور قابل احترام بیویاں خود ان کو اپنے قریب نہیں پھٹکنے دیتی، اور ان کے پاس بھی کوئی نہ کوئی عذر تو ہے۔ آپ نے جس طرح بیان فرمایا ہے، بالکل اسی طریقے سے ہر ایک کے پاس کوئی نہ کوئی عذر تو ہوتا ہے، تو ان خواتین کے پاس بھی عذر تو ہے، اور وہ عذر بہت سارے ہیں کہ جی ضرورت سے زیادہ اگر ایک خاص حد سے زیادہ جسمانی تعلقات قائم ہوئے تو میرا جسمانی فکر خراب ہو جائے گا، میرا موڈ نہیں ہے، میں سارا دن کام کر کے تھکی ہوئی ہوں، اولاد جوان ہے، آگے سے حمل ہو گیا تو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا، ایک آدھ بچے کی شادی بھی ہو چکی ہے، پھر اور بڑے عذر اس طرح کے۔ تو دو کام ہیں، یا تو شوہر کو اجازت دینا کہ حضور والا آپ کو دوسری شادی کی اجازت ہے، گرمی ہو، سردی ہو، پریگننسی کا چانس ہو نہ ہو، بچے چھوٹے ہوں، بچے بڑے ہوں، آپ کی دوسری بیوی آپ کی تمام ضروریات کو پورا کرے گی، لہذا مجھے معاف رکھیں۔ اور میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ ہرگز ایسا نہیں کریں گے۔ تو جب آپ کی جسمانی ضرورت پوری نہیں ہوگی تو آپ کو غصہ آئے گا، تو مرد کو بھی غصہ آنا فطری بات ہے۔ اور جب ایک انسان کو حلال طریقے سے ایک چیز نہیں ملے گی تو جس طرح کہ آج ہمارے ایمان ہے کچے داغوں کی طرح، پھر انسان حرام کی طرف جائے گا۔
اور وہ دنیا اور آخرت میں ذلت اور رسوائی کا باعث ہے، اس کو کسی بھی لحاظ سے درست قرار نہیں دیا جا سکتا۔ اس لیے جب آپ کو پتہ ہے کہ آپ ایک شادی شدہ خاتون ہیں اور آپ کو یا آپ کے شوہر کو ایک دوسرے کی ضرورت کسی وقت بھی پیش آ سکتی ہے، تو آپ کو پہلے سے انتظام کر کے رکھنا ہوگا۔ سردی کا موسم صرف آپ کے لیے تو نہیں، ساری دنیا کے لیے ہے۔ جو لوگ اس وقت -25 ڈگری سینٹی گریڈ میں رہ رہے ہیں، کیا وہاں پر میاں بیوی کے تعلقات قائم نہیں ہوتے؟ کیا وہاں پر خواتین جو ہیں وہ پریگننٹ حاملہ نہیں ہوتی؟ کیا وہاں پر ان کی نسل آگے نہیں بڑھتی؟ سارے کام ہوتے ہیں۔ تو اصل میں یہاں پر مسئلہ اقرار یا انکار کا نہیں، یہاں پر مسئلہ اصل میں پلاننگ کا ہے، یہاں پر مسئلہ اصل میں نیت کا ہے۔ جب آپ کی نیت یہ ہوگی کہ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میرا شوہر میری جنت اور جہنم ہے، تو میں نے اس کو خوش رکھنا ہے، اور یہی سوچ آپ کے شوہر کی ہوگی، تو پھر یہ عذر قطعی طور پر کوئی حیثیت نہیں رکھیں گے۔ یاد رہے، میں نے ایک طرف کی بات نہیں کی، میں ان مردوں کے بھی سخت خلاف ہوں جو اپنی صحت کا بیڑا غرق کر کے اپنی بیویوں کے قابل نہیں رہتے۔ میرے پاس سوالات آتے رہتے ہیں کہ ایک مرد اگر حق زوجیت ادا کرنے کے قابل ہی نہ ہو تو پھر عورت کیا کرے؟ تو میں وہاں عورت کے حق میں بولتا ہوں، لیکن یہاں پر جو صورتحال آپ نے بیان کی ہے، آپ اپنے شوہر کی نافرمانی کر کے گناہ کبیرہ کا ارتکاب کریں گی، اپنی ازواجی زندگی کا دڑم تختہ کریں گی۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس کی اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واللہ تعالی اعلم۔